سے واپس گئے تو سیدھے جا کے اپنے استاد محترم کے قدموں میں گرے، جا کے سجدہ کیا. تو بابوں کے آگے جا کے جھکتا ہے، نبی نے تو اپنے سامنے نہیں جھکنے دیا اس طریقے سے. لے لو اپنے بابے تو. کیا علی مرزا انجینئر نے آپ کو بلایا تھا جیلم کے آؤ ہم مناظرہ کریں گے؟ نہیں، مجھے انہوں نے بلایا نہیں ہے. تو اگر علی انجینئر مرزا نے آپ کو بلایا ہی نہیں، آپ خود سے چلے گئے، گاڑی تیار کر لی، تو کیا یہ اخلاقی اقدار کے بات منافی نہیں ہے؟ نہیں، ان کا آلریڈی بیان پچھلے دنوں میں خود انہوں نے دیا کہ میری اکیڈمی کے دروازے 24 جو ہے سنڈے والے دن ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں. وزیر اعظم سے لے کر ایک عام ادنا مسلمان تک کوئی بھی شخص 9 بجے سے پہلے میری اکیڈمی میں آ سکتا ہے. اب یہ ان کی بہت بڑی نیکی ہے جو انہوں نے کی ہے اور اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے. البتہ انہوں نے پلی یہ لی کہ چونکہ انجینئر صاحب کی اناؤنسمنٹ ہے کہ سنڈے کو کوئی بھی آ سکتا ہے، ہم اس اعتبار سے گئے تھے. تو بھئی سنڈے کو کوئی بھی آ سکتا ہے، مناظرے کے لیے نہیں، نہ کوئی دنگا فساد کرنے کے لیے، بلکہ آ کے پروگرام کو وہ اٹینڈ کر سکتا ہے. وہ اس کے بعد بھی ہے، وہ ہم کسی کو روک نہیں سکتے. انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران یہ جھوٹ بولا کہ ہمارے کیمرے چھیننے کی کوشش کی گئی، دھکے دے کر نکالنے کی کوشش کی گئی. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جنرل سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر کوئی عام آدمی تک 9 بجے تک میری اکیڈمی میں آئے تو وہ ویلکم. ہم 9 سے پہلے آئے لیکن ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور پہلے انہوں نے ہم سے کیمرے اور موبائل وغیرہ لے لیے، بند کر دیے، نئی ویڈیو بنانے دی. تو ہم نے بالکل کسی کی جرت ہی نہیں کہ یہاں کوئی اس طرح کی حرکت کرے. یہاں کا ڈسپلن جو لوگ دیکھ کے گئے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کی کوئی غیر اخلاقی حرکت کرے. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ ویڈیوز میں خود دیکھ لیں. ہمارے جو اکیڈمی کے امیر صاحب ہیں ندیم ریاض بھائی، انہوں نے باقاعدہ عمران بھائی کو بھیجا نیچے، ٹھیک ہے، کسی عام بندے کو نہیں بھیجا. عمران بھائی نے ماشاءاللہ چائنا سے ایم فل کی ہوئی ہے میتھمیٹکس کے اندر. سب سے پڑھا لکھا بندہ ہم نے جو ڈیسنٹ انداز میں گفتگو کر سکتا ہے وہ نیچے انہوں نے بھیجا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر یہ آئے تو ہم نے ان کو احترام سے اوپر لے کے آنا ہے، بے احترامی نہیں کرنی. انہوں نے جا کے ان کی 10 بوسی کی ہے. پہلے ان کو میں نے سختی سے کہا تھا کہ آپ نے ان کے ہاتھ چومنے ہیں جا کے اور رسپیکٹ دینی ہے. ظاہر ہے کہ ہم اہل البیت علیہ السلام کے دفاع کے حوالے سے جو بھی کام کرتا ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ ایک آپ سمجھ لیں میری کمزوری ہے. اس کے بعد وہ ویڈیو ہمارے لوگوں نے تو ابھی تک اپلوڈ نہیں کی، جو انہوں نے بنا کے اپلوڈ کی تھی اس میں سے ہی ہمارے اسٹوڈنٹس نے کلپ کاٹ کے اپلوڈ کی. میں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہماری بنائی ہوئی ویڈیو ہے، جس میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اوپر تشریف لائیں، میں انتظامیہ میں ہوں، ہم آپ کو بٹھانے کے پابند ہیں، ناشتہ چائے سب کچھ یہ ہماری ذمہ داری ہے. باقی یہ معاملہ کہ کوئی انہوں نے آپ سے علمی ڈسکشن کرنی ہے نہیں، یہ آپ کا اور انجینئر صاحب کا معاملہ ہے. اگر آپ نے ان سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے تو یقیناً وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے. اب ان کو تو پتا تھا کہ کمٹمنٹ تو کوئی نہیں ہے، اور پھر علماء والا ایک جو تھوڑا بہت سمجھ لیں تکبر ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا ہم کوئی ان کو یہاں سننے کے لیے تو نہیں آئے ہوئے ہیں یا دیکھنے کے لیے تو نہیں ہے، ہم تو بات کرنے آئے. تو بھائی ادھر لوگ بات کرنے کے لیے نہیں آئے ہوتے، اپنے سوالات پرچیوں پہ لکھ کے دیتے ہیں، وہ آپ بھی لکھ کے دے دیں. چائے پینے تھوڑی آئے ہیں یا ہم کوئی یہاں ان کی زیارت کرنے تھوڑی آئے ہیں. آپ کی اور ان کی سیٹلمنٹ ہے، میں انتظامیہ ہوں، میں آپ کو اندر بٹھانے کا مجاز ہوں، تسلی سے آپ کو اندر بٹھا دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم انتظامیہ کا کام کر رہے ہیں. مذہبی آپ کا کیا معاملہ ہے، اندر جا کے کیا ہونا ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیمرے اور موبائل یہاں چھوڑ دیں، سر کتابیں درس چھوڑ ہوگا، دیں. اس کے دوران آپ کو کیمرے مل جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ایک بندہ بات کر رہا ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایک بندہ بات کر رہے ہیں، کیمرے آپ کے لے آئیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، ایشو نہیں ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کیمرے اندر نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لوگ کیمرے لے کے سیڑھیوں میں نعرے مارتے ہوئے چڑھیں گے اور بعد میں یہ پروپیگنڈا کریں گے، کیونکہ ہم خود بریلوی رہے ہیں. ہاں جی، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ بریلویوں کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ
اگر آپ کی کمٹمنٹ ہو گئی تو پھر آپ کے کیمرے بھی آپ اندر لے کے جا سکتے ہیں. دوسری طرف یہ دیکھیں, یہی لوگ یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ چاہیں گے تو ہم کیمرے لے کے جائیں گے, ادروائز کیمرے تے شاہی کوئی نہیں. ادھر سے ویڈیو بنے گی نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی. 26 نومبر کو دونوں ساتھ بیٹھیں گے اور تب بھی اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو بنے گی, ورنہ ویڈیو دی شے کوئی نہیں, ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی نہیں. ہاں, اب تیرا کیا بنے گا کالیا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے گئے تھے زبردستی مناظرے کے لیے کہ انجینئر جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کو للکارتا ہے اور ہمیں بار بار اس اعتبار سے ٹیز کرتا ہے کہ آ کے میرے ساتھ مناظرہ کرو. بالکل جھوٹ ہے, میں نے ان کو للکارا نہیں. یہ جب ہمارے دلائل کے آگے فیل ہو گئے اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو ہمارے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا, اور ہمارے بعض اسٹوڈنٹس کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی سامنے بیٹھ جائیں. تو میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا کہ اگر تمہاری یہی خواہش ہے نا تو میں تمہاری خواہش کے اوپر تیار ہوں, لیکن ہر بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں. تم خود ہی کہتے ہو کہ اس نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے تمہارے زوم میں, تو پھر اس فرقے کا بڑا تمہارے زوم میں ہوا تو مجھے اپنے فرقے کے بڑے کے ساتھ بٹھا دو. بریلویوں نے بٹھانا ہے تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بٹھا دو, دیوبند نے بٹھانا ہے تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بٹھا دو, اہل حدیث نے بٹھانا ہے ساجد میر صاحب کے ساتھ. اور یہ ان کی ڈیمانڈ کے اوپر. اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص مفتی منیب الرحمان صاحب کی ویڈیو بنوائے بغیر بریلویوں کا نمائندہ بن کے آ جائے تو کیا وہ میری دعوت کے اوپر آ رہا ہے؟ میں نے تو پہلے دن سے ان کے کہنے کے اوپر یہ چیز رکھی تھی تاکہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے. اس کے بعد جا کے یہ کہنا پریس کلب کے اندر کہ انہوں نے ہمیں دھکے دیے اور فلاں کیا, ہمارے کیمرے بھی چھین لیے, حالانکہ وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. سارے بریلوی علماء کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں, وہ اس پورے ڈرامے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے, یہ تو رافضی ہے. سارے بڑے بڑے علماء ان کے. پنڈی کا ایک کالا کوا یہ صفحہ پیش کر کے پچھلے کو چھپا رہا ہے. اور رہی بات مفتی حنیف قریشی صاحب کی, تو مفتی حنیف قریشی صاحب یہ اہل سنت و جماعت کے جو معتبر اور مستند علماء اہل سنت ہیں, ان کے نزدیک یہ کوئی قابل اعتبار شخصیت نہیں ہے, اور نہ ہی, یہ میری بات یاد رکھ لی جائے, اور نہ ہی مفتی حنیف قریشی صاحب اہل سنت کی طرف سے اس مناظرے کے نمائندہ ہیں. یہ ہمارے سنیوں کے ترجمان اور نمائندہ نہیں ہے, میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں, بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں, یہ سنیوں کے ترجمان نہیں ہے, یہ رافضیوں کے مورے ہیں, جب چاہتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے. جدو پنڈی دیاں لومڑیاں, پنڈی دے پیڑیے نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, پنڈی دے لبڑ لگڑ بگے او جس ویلے پونکے نا صحابہ کرام نو تے بابے نے سٹ ماری مینارے پاکستان تے, کہنے لگے آئے صحابہ دے دشمنوں دھر دھر. اس کو بھی ذرا شیطان کو پہچان لیں آپ, جو ان کو لے لے کر یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر یعنی زبردستی گرد اڑانے کے لیے اس ملعون کو پہچانیے آپ. اس کا نام لینا بھی ہم ایک گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک علمی مذاق ہے اور یہ ہمارے وقار کے بھی خلاف ہے, لیکن امین شہیدی کا جو انٹرویو لے رہا تھا اس ملعون کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے آپ, یہ ہر اس ایشو کو چھیڑتا ہے جس سے فرقہ واریت پھیلے. یہ سنی تمہارا سنی نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. تو اگر یہ کچھ کرنے میں کامیاب بھی ہوتے نا تب بھی اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلنا تھا. تو جو کہہ رہا ہے یہ سیمی فائنل ہے, بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ اس فرقے کا نمائندہ ہی نہیں ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں. سے واپس گئے تو سیدھے جا کے اپنے استاد محترم کے قدموں میں گرے, جا کے سجدہ کیا. اچھا, اب یہ ظاہر ہے اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں. اب وہ اس کی لاکھ تو جہاد بیان کریں کہ جی میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا, میں فلاں کر رہا تھا. بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے, ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بشرطے کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں.
سوائے ایک شخصیت کے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے. لیکن اس طرح کا جو ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنا، اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے. تو بابوں کے آگے جا کے جھکتا ہے، نبی نے تو اپنے سامنے نہیں جھکنے دیا اس طریقے سے. لے جاؤ اپنے بابے تو کہتے بابے تو شاہی کوئی نہیں. بالکل، جب نبی علیہ السلام کسی کو سجدہ نہ کرنے دیں تو تیرے بابے کے شاہن ہے. تو دیکھ لو پھر اللہ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں اسی لیے تو تڑپ کے کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، ان بابوں کا خدا اور.